ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. طلاق کے احکام بیان کیے جا رہے تھے. گزشتہ کل جو طلاق کی ضد ہے نکاح، اس کے متعلق کہ منگنی یعنی خطبہ کیسے دینا چاہیے، منگنی کیسی کرنی چاہیے، قرآن اور حدیث کے روشنی میں لڑکا اور لڑکی کے اندر کون سے اوصاف دیکھنے چاہیے اور کن اوصاف سے پرہیز کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں پر گزشتہ کل تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. لیکن کچھ چیزیں اور ہیں جو سوالیہ انداز میں رہتی ہیں، وہ آپ کے سامنے آج بیان کیے جا رہے ہیں. کہ عام طور پر شادی کے لیے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت صحیح انداز سے کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ازدواجی زندگی کے جو احکامات بیان فرمائے اور میاں بیوی کے لیے آپسی جو تعلق کو بیان فرمایا، وہ بڑا گہرا تعلق بیان کیا ہے، بڑا گہرا تعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے آپسی تعلق کو مضبوطی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 2 لفظوں کا استعمال کیا. کون سے لفظوں کا؟ 2 لفظوں کا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا ہے. 2 لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، اور یہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ اس کے ترجمے پر اگر غور کیا جائے اور ان صفتوں پر غور کیا جائے تو یہ وہ اوصاف ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف میاں اور بیوی کے درمیان تعلق کے لیے بیان فرمایا. کہ ایک کا تعلق انسان دونوں کی جوانی سے ہے اور ایک کا تعلق ان کے بڑھاپے سے ہے. مودت کا تعلق ان کے جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق ان کے بڑھاپے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی گہرائی کو بیان فرمایا کہ میاں بیوی کی آپسی محبت اتنی گہری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے درمیان میں مودت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت ہی بچپن سے ہی دینی لائن سے کریں، اسلامی تربیت کریں. کون سی تربیت کریں؟ اسلامیات کے حساب سے تربیت کریں. کہ جس انداز سے ہم اپنے گھر کے لیے ایک بچی کی تلاش کر رہے ہیں یا اپنے بچی کے لیے ایک گھر کو تلاش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے بچے کے لیے بھی اور بچی کے لیے بھی اسلامی تربیت کو کیا کرے گا؟ فوقیت دے گا. کیا کرے گا؟ اسلامی تربیت کو، دینداری کو ترجیح دے گا. ایک ایمان والا اخلاقیات کو ترجیح دے گا، اچھے سیرت اور حسن اخلاق کو ترجیح دے گا. اس کے لیے والدین کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں جن کا والدین کو لازمی طور پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہیں. شادی کے متعلق بچوں کو اسلامیات کو اتنا سمجھائے کہ انہیں اسلامیات پسند آنے لگ جائے. بچپن سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت بچپن سے اس انداز سے کرنی چاہیے کہ ان کی پسند میں سب سے پہلی پسند سنت و شریعت والی چیزیں ہوں. ان کے روزمرہ کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے استعمال کی اشیاء ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس میں اسلام کو پسند کرے، شریعت کو پسند کرے، سنت والے طریقے کو پسند کرے. ظاہر سی بات ہے جب ماحول سنتوں والا ہوگا، جب ماحول دینداری کا ہوگا،
جب ماحول اللہ اور اس کے رسول کے محبت والا ہوگا تو وہ ماحول کے اندر بچہ وہی چیز پسند کرے گا جو اللہ رسول کو پسند ہے، اور اسی حساب سے وہ کیا کرے گا؟ تربیت پائے گا۔ تو اپنے بچوں کو ایسی چیز کو پسند کرائے جو اسلامیات سے تعلق رکھتی ہو۔ اگر ہمارا بچہ بچپن سے ہی ہم اس کے سامنے ایسی چیزیں رکھیں گے جو شریعت اور دین سے دور ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑا ہونے کے بعد شادی کے لیے اس کی پسند وہ نہیں ہوگی جو دین کی پسند ہے۔ وہ پسند اپنے حساب سے طے کرے گا، وہ مغربی تہذیب کی پسندیدہ چیز کو اپنی پسند بنائے گا۔ کیوں؟ بچپن سے ہی ہم نے اس کو دینداری اس کے سامنے رکھی نہیں، اللہ کی مرضیات کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش نہیں کی ہم نے بچپن سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد شادی کے مسائل میں یا شادی کے بعد کہ جو مسائل آتے ہیں اس میں وہ دینداری کو ترجیح نہیں دے گا بلکہ مغربی تہذیب کو ترجیح دے گا۔ اسی انداز سے وہ شادی کرنا چاہے گا، اسی انداز سے ڈھول باجے والی شادی کرنا چاہے گا، اسی انداز سے وہ کلبوں میں ناچنے والی شادی کرنا چاہے گا، بے پردگی والی اور ناچ گانے والی اور ڈھولکی لگانے والی شادی کو پسند کرے گا۔ کیوں؟ اس بچپن سے اس کا ذہن مغربی تہذیب میں ڈلا ہوا ہے۔ تو والدین سے سب سے بڑی ریکویسٹ یہی ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ان کے اوپر اسلامیات پر دھیان دے، ان کی پسند کو اسلامی پسند بنائے۔ اسلامی پسند کیا ہے؟ ان کی پسند بننی چاہیے۔ جب بھی کھانے کی بات آ جائے فوراً میرے نبی کو کیا پسند تھا مجھے وہ پسند ہے، پہننے کی بات آ جائے تو میرے نبی نے کیا پہنا تھا مجھے وہ پہننا چاہیے، پردے کی بات آئے تو نبی نے کس چیز کا پردہ کرنے کے لیے کیا میں اس کا پردہ کروں گا، بچنے کی بات آئے تو تمام حرام کردہ مکروہات ناپسندیدہ چیزوں سے بچے گا۔ تو جس انداز سے بچپن سے وہ گاڑی چل رہی ہے آگے چل کر کے عمر جب بڑی ہوگی جوان ہوگا تو وہ انہی چیزوں کو فالو کرنے والا بنے گا۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری چیز کیا بتائی میں نے کہ ان کو سمجھے، ان کی پسند کو سمجھے، ان کی پسند کو سمجھے۔ اگر بچہ بچپن سے ہی اگر اپنی ایسی چیز کی پسند کو بتلا رہا ہے جو خلاف شرع ہے تو وہیں پر اس کو ٹوکے، لیکن ہم ٹوکتے نہیں ہیں، ہم اس کو مہیا کر دیتے ہیں، لے ابھی تو بچہ تو ہے، لے ابھی تو بچہ تو ہے، تو ہم ہر چیز اس کے سامنے مہیا کر دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ ہے اس لیے ہم اس پر دھیان توجہ نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے دلوں کے اندر ذہنوں کے اندر گھر کر جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو انہی کے تابع کرنے لگتے ہیں۔ آج انہوں نے چھوٹی غیر شرعی چیز کو پسند کیا ہے، آگے چل کر کے وہ شراب کو پسند کریں گے، آگے چل کر وہ جوے کو پسند کریں گے، آگے چل کر وہ غیر شرعی امور کو پسند کریں گے، کیونکہ بنیاد میں ہم نے ان کو ٹوکا نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے جب ان کی پسند کو ہم سمجھیں گے تو ان کی پسند کے مناسب ہی ان کے لیے لڑکیوں کا رشتہ لڑکوں کا رشتہ طے کریں، ان کے پسند کے موافق طے کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پسند کو سمجھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی چیز کو اپنے ہی پسند کے اوپر ان کو تھوپ دیا جائے، نہیں، ان کی پسند کو سمجھے۔ اگر آپ کا دوستانہ تعلق اپنے اولاد سے بچوں سے ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ اپنے انداز سے محبتانہ انداز سے خود آپ کے سامنے اپنی پسند کو رکھیں گے۔ ہاں آپ طے کیجئے، آپ طے کر سکتے ہیں اس انداز سے کہ وہ پسندیدہ چیز اس کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، یہ آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ان کی پسند کا اظہار کرنے کے لیے دے دو اور ان کی پسند کو سمجھو۔ چوتھی چیز ہے لڑکوں کو یعنی بیویوں کے نان و نفقے کے مطابق ان کو تیار کرائے۔ ہم ابھی ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچہ بیٹھ کر کھائے، بالکل کھلائے، آپ کا حق ہے ان کی خدمت کرنا، ان کو پال پوس کے بڑا کرنا، لیکن شادی کے لیے جو امور طے کیے جاتے ہیں اس کی استطاعت ہونی چاہیے شادی کی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ بیوی کے نان و نفقے اور بچوں کے خرچے وہ برداشت کر سکتا ہو، وہ دوسروں کی لائی ہوئی اولاد پر ظلم نہ کرتا ہو۔ آپ اس اولاد کو اپنے بچوں کو اس انداز سے تیار کریں کہ وہ نان و نفقے کے قابل ہو۔ ایسا نہیں کہ شادی تو کر کے آیا ہے اب باپ کے مال پہ بیوی چل رہی ہے،
کوئی کما نہیں رہا ہے، کوئی مطلب اس کو فکر ہی نہیں ہے، نہ ازدواجی زندگی کے حقوق اس کو معلوم ہے، نہ ہی نان و نفقے کا اس کو خرچے کا کوئی معلوم ہے، بس اپنے ہی جس طرح سے شادی سے پہلے کی زندگی وہ عیش و آرام سے جی رہا تھا، شادی کے بعد بھی وہی ترتیب۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات جو والدین کو کرنے کی سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے تمام تر چیزیں دے دیتے ہیں۔ بچی ہے اگر تو اس کو سوئی دھاگا تک دے دیتے ہیں، اس کے لیے گیس کا انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے فریج کا انتظام ہوتا ہے، اے سی کا انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین خالیچے کا انتظام ہوتا ہے، 30-40 جوڑوں کا انتظام ہوتا ہے نا، 4-5 تولے سونے کا انتظام ہوتا ہے۔ یعنی اس بچی کی شادی کے تمام تر چیزیں اس کو لا کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں دی جاتی ہے تو اس کو شوہر کے حقوق نہیں معلوم ہوتے، شوہر کے حقوق اس کو نہیں معلوم رہتے۔ اس کو کھانا بنایا سکھایا جائے گا، کام کرنے کا عادی بنایا جائے گا۔ تو یہ والدین سے ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو جہاں پر تمام تر چیزیں سکھاتے ہیں اور تمام تر چیزیں نکاح میں دے دیتے ہیں، وہیں پر ان کو شوہر کے حقوق بھی سمجھایا جائے۔ شوہر غصہ ہو تو کیا کرنا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے بچی کو۔ شوہر گھر پر جب تشریف لا رہا ہو تو آنے کے بعد اپنے لب و لہجے کو اور اپنے اس کے آنے کے بعد اپنے کردار کو کیسا پیش کرنا چاہیے، اس کا استقبال کیسا کرنا چاہیے، یہ اس بچی کو آنا چاہیے۔ پاک صاف ستھرا رہنا یہ اس بچی کو سمجھنا چاہیے، گندا رہنے سے اس کو پرہیز کرنا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی وہ تمام تر چیزیں جس سے ایک مرد کو تکلیف ہوتی ہے اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ صرف بڑی ہو گئی بچی اور شادی ہو گئی، تاریخ ہو گئی، شادی کر دے دیا، اب دوسرے دن 8 دن 15 دن کے بعد شکایتیں چالو ہو گئی، تمہاری بچی ایسا کر رہی، تمہاری بچی ایسا کر رہی، اس کو تو بات کرنے بھی نہیں آتا، ہمیشہ گندی رہتی ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ روزمرہ کے تجربات کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ تو ہماری بچیوں کو ازدواجی زندگی کے طور طریقے سکھانا ایک ماں باپ پر ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ جو سامان تم دے رہے ہو اس سے لاکھ درجہ ضروری یہ چیزیں، وہ تو خریدی جا سکتی ہیں، وہ تو خراب ہو کر دوسری لائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اگر زندگی کے اندر اگر محبت اور چین سکون نہیں رہے گا میاں بیوی کے تو پھر طلاق کی نوبت پہنچے گی۔ پھر تم نے جو کچھ دیا ہے وہ کچھ کباڑے کا کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ زندگی جو اصل تھی ان دونوں کا ملاپ تھا، ان دونوں کی آپسی محبت تھی، مودت تھی، رحمت تھی، وہی ختم ہو رہی ہے کیونکہ ازدواجی حقوق اس کو نہیں معلوم۔ تو والدین کے لیے یہ باتیں لازمی طور پر سمجھے کہ ان کو اپنے بچوں کے لیے اگر بچی بڑی ہو رہی ہے تو اپنے ایڈیا کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں ان تک پہنچنا، اس کو سمجھانا لازمی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شادی ہو گئی تو اس دن آ کر کے بیٹی دیکھا ایسا رہو، ایک دن میں کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ روئے گی یا آپ کی باتیں سنے گی؟ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب جیسے ہی سمجھ میں آیا کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی ہے تو روزانہ دو دن میں 3 دن میں ایک بات اس کو سمجھاتے رہے، اس کا امتحان لیتے رہے۔ غصے میں کیا کرتے ہیں، ہے نا بھائی، حالات جب آئیں گے، مصیبت آئے گی تو شوہر بیمار ہو، پریشان ہو تو اس کو کیسا کنٹرول رکھا جائے، اس کو کس طرح سے چین و سکون سے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے، اس کے ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے برتاؤ کیا جائے، ان کی خدمت کیسی کی جائے، چیزیں ہیں۔ اور یہ محسوس کرانا کہ بھائی شوہر کو کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جو بہترین اخلاق والی جو خاتون ہوتی ہے وہ 2 مہینے کے اندر پتہ لگا لیتی ہے کہ میرے شوہر کو کون سی چیزیں پسند ہے اور کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں، پھر اس کے مطابق وہ زندگی گزارتی ہے آگے، اور ہر اس چیز سے پرہیز کرتی ہے جو میرے شوہر کو ناپسند ہے، اور ہر وہ چیز اپنائے گی جو شوہر سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کون سکھائے گا بھائی؟ ہمیں سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو، اپنے بہنوں کو، تب جا کر ازدواجی زندگی صحیح سالم رہے گی، طلاق کے اور خلا کے مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ کل حلالے کی بات آئے گی، جب طلاق ہو گئی، 3 طلاق دے دیا تو اب کیا ہوگا، اس کے مسائل انشاءاللہ آئندہ کل بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
آمین برحمتک یا